اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی تو اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ایک طرف فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف ایک نئی سوچ بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ مسلمان اب صرف تلوار کے ذریعے ہی نہیں بلکہ علم کے ذریعے دنیا کو فتح کرنے کی طرف بڑھنے لگے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے علم کا درس دیا۔ قرآن کا پہلا لفظ ہی تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ یہی تعلیم مسلمانوں کو ایک نئی سمت دینے والی تھی۔ آج کی یہ ساری ترقی، کمپیوٹر، ٹیلیسکوپ، ہسپتال، کیمرہ، سب کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مغرب کی دین ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کہانی کی جڑیں صدیوں پہلے کے مسلمانوں میں چھپی ہے۔ یہ ہے اس دور کی کہانی جب بغداد، قرطبہ اور سمرقند دنیا کے سب سے روشن شہر تھے، اور وہاں کے نوجوان خواب دیکھتے تھے کہ علم سے کائنات کو فتح کیا جائے۔ 8ویں صدی کا بغداد، ایک شہر جو صرف تجارت نہیں بلکہ علم کا دل تھا۔ دجلہ کے کنارے کھڑی ایک عظیم عمارت، بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم۔ یہاں یونان سے فلسفے کی کتابیں آ رہی ہیں، ہند سے ریاضی، ایران سے طب، مصر سے فلکیات۔ لیکن مسلمان علماء صرف ترجمہ نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں ہم ان علموں کو آگے کیسے بڑھائیں۔ یہی سوچ ایک نئے دور کا آغاز کرتی، ایسا دور جسے آج بھی گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی علمی فضا سے ہزاروں نوجوان پیدا ہوئے۔ انہی میں ایک ذہین لڑکا بھی تھا جس نے آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا طبیب بننا تھا، ابو علی ابن سینا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے، انسان کا جسم کیسے چلتا ہے؟ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ وہ کتابیں پڑھتا ہے، مریضوں کا مشاہدہ کرتا ہے، نوٹس بناتا ہے۔ سالوں بعد وہ ایک کتاب لکھتا ہے، القانون فی الطب۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایسی شاہکار جسے یورپ نے اگلے 600 سال تک اپنی یونیورسٹیوں میں نصاب بنایا، اور آج بھی ماڈرن میڈیسن ابن سینا کو اپنا استاد مانتی ہے۔ ابن سینا نے کتاب لکھی، لیکن ایک اور شخصیت تھی جو کتابوں سے زیادہ مریضوں پر توجہ دیتی تھی۔ وہ تھے ابو بکر الرازی۔ بغداد کے ایک ہسپتال میں ہنگامہ ہے، بچے تپتے بخار میں ہیں، سب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سب ایک ہی بیماری ہے، لیکن ابو بکر الرازی خاموشی سے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں، دیکھو ان نشانات میں فرق ہے، یہ خسرہ ہے اور وہ چیچک۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار پایا کہ یہ دو مختلف بیماریاں ہیں۔ الرازی نے نہ صرف بیماریوں کی پہچان دی بلکہ ہسپتال کے نظام کو بھی منظم کیا۔ اسی لیے آج انہیں فادر آف پیڈیاٹرکس کہا جاتا ہے۔ طب کے میدان میں یہ انقلاب آیا، لیکن سائنس کی ایک اور شاخ میں ایک اور دماغ تجربے کر رہا تھا، کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان۔ کوفہ کا ایک کمرہ، ایک آدمی بوتلوں اور دھوئی میں گھرا ہوا ہے۔ یہ ہے جابر بن حیان۔ وہ سوچتا ہے کیا مادہ اپنی اصل بدل سکتا ہے؟ وہ مختلف دھاتوں کو گرم کرتا ہے، محلول بناتا ہے، بخارات کو جمع کرتا ہے۔ اسی سے وہ نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، ڈسٹلیشن، کرسٹلائزیشن، ایویپریشن۔ یہی تجربے آگے چل کر کیمسٹری کو ایک باقاعدہ سائنس بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا انہیں فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ لیبارٹری کی آگ سے نکل کر بات پہنچتی ہے اعداد کے کاغذوں تک، جہاں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ریاضی کو ایک نئی زبان دی۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی بیٹھے ہیں اور حساب کے نئے اصول وضع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسائل کو صرف اعداد سے نہیں بلکہ ایک نئے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے وہ الجبرا کی بنیاد رکھتے ہیں۔
अलजबरा का लफ्ज उन्हीं की किताब अल-किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अलजबर वाल मुकाबला से आया। वो जीरो और डेसिमल सिस्टम को भी आम करते हैं और आज कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स उन्हीं के उसूलों पर चल रहे हैं। लेकिन अदा से आगे बढ़कर सवाल उठा, रोशनी और नजर का राज किया है? और ये राज खोला एक और नाबिगा इब्न अल-हैशम ने। वो सोचते हैं, क्या आंख रोशनी खारिज करती है या रोशनी आंख में आती है? वो तजर्बा करते हैं, एक कमरा बंद करते हैं, छोटी सुराख से रोशनी गुजारते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं, रोशनी आंख से नहीं निकलती बल्कि चीजों से टकराकर आंख में दाखिल होती है। ये दरियाफ्त दुनिया को ऑप्टिक्स का नया इल्म देती है और मॉडर्न कैमरा की बुनियाद बनाती है। रोशनी को समझने के बाद इंसान ने आसमान की तरफ देखा। वहां भी मुसलमान दिमाग से तारों को गिन रहे थे और नक्शे बना रहे थे। मुसलमान एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें देखते हैं, नक्शे बनाते हैं और उन्हें नाम देते हैं, एल्टायर, वेगा, एल्देब्रन। यही नाम आज भी नेसा की फहरिस्त में है। समरकंद और मरागा में ऑब्जर्वेटरीज बनते हैं जहां प्लेनेटरी मोशंस लिखी जाती है। यही डेटा आगे चलकर यूरोप के साइंसदानों जैसे कोपरनिकस और केपलर को रहनुमाई देता है। इन सब कोशिशों के पीछे एक ही जज्बा था, कुरान की वो दावत के कायनात पर गौर करो। मुसलमानों की ये जस्तजू किसी इत्तेफाक से नहीं थी। कुरान बार बार कहता है, वो जमीन व आसमान की तख्लीक में गौर करते हैं। अल इमरान 191। यही आयत मुसलमानों को सोचने, देखने और दरियाफ्त करने पर मजबूर करती थी, यानी ईमान और इल्म दोनों साथ साथ। सदियों तक मुसलमान इल्म और साइंस के रहनुमा रहे। ये वो दौर था जब दुनिया इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोशनी और इल्म का सरचश्मा समझती थी। सवाल ये है, क्या हम अपनी खोई हुई मीरास को वापस ला सकते हैं? आपके ख्याल में सबसे बड़ा मुसलमान साइंसदान कौन था? इब्न सीना, अल-ख्वारिज़मी, इब्न अल-हैशम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आखिर में एक जरूरी बात, क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें? तो हमारी अप्रिशिएशन के लिए सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि आप में से किस किस को मुसलमानों की इन शानदार दरियाफ्तों के बारे में पहले से पता था।